آج کل ایک فتویٰ گردش کرتا پھرتا ہے مرزا جہلمی کے بارے میں۔ کچھ لوگوں نے کہا واجب القتل ہے، اور اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی تو عوام میں سے کوئی غازی اٹھ کھڑے ہو۔ اس سلسلے میں کیونکہ مجھ سے بھی پوچھا گیا، میں اپنا موقف ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں۔ میری نظر میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مرزا جہلمی بسا اوقات غیر محتاط انداز میں بول جاتا ہے، لیکن اس پر گستاخ رسول کا الزام لگانا ایک تو یہ مشکل ہے جہاں تک میں نے سنا ہے، کیونکہ یہ کہنا جی یہودیوں نے یہ کہا، اس طرح تو قرآن پاک میں کافروں کا قول ذکر ہے نا، مجنون کہتے تھے کافر، یعنی کسی کے قول کو حکایت کرنا، اس کا حوالہ دے کر اس سے شاید گستاخ کہنا تو مشکل ہوگا۔ باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گستاخ نہیں، ممکن ہے میں نے سارا اس کا کب مطالعہ کیا، کب سنا ہے۔ میں ایک اجمالی بات کہنے کے لیے حاضر ہوں کہ اگر ہمارے بعض علماء کو شرح صدر ہے کہ وہ گستاخ ہے، تو جب عدالتوں کے ذریعے یہ کہتے ہیں جو اس کو واجب القتل قتل کرو، تو تم عدالتوں میں یہ جو کیوں نہیں کہتے کہ اس کو جو ہمارے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کرو؟ دلائل میں یا ہمیں قائل کر لے یا خود قائل ہو جائے۔ اس لیے عوام الناس کو اس کی دعوت دینا میری نظر میں یہ ملک کو خانہ جنگی کے راستے پر لانے کی بات ہے۔ جس کسی کو کسی سے دشمنی ہوگی، بندہ اٹھ کر مار دے گا اور کہے گا جی اس نے گستاخی کی تھی۔ نہیں، عدالت کے ذریعے کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ملک کا امن برباد نہ کریں۔ ہاں اگر زیادہ شوق ہے تو پھر ہمت کر کے ملک میں انقلاب لائیں، اسلامی نظام کا نفاذ کریں، سیاسی طور پر آگے بڑھیں، عوام کو اپنی منطق سمجھائیں، اور اس کے بغیر یوں ہی کھلے عام کہنا کہ بس وہ اس کو قتل کر دے، وہ اس کو کر دے، تو یہ دانائی کا اور حکمت کا طریقہ نہیں۔ مسئلے کی اختلاف ہے، اس کو مسئلے کی اختلاف رکھیں، دلائل میں ہمت ہے تو جس کا مطالعہ وافر ہے اور اس کے پاس اوقات ہے اس کی، وہ جائے یا اس سے بیٹھ کر بات کرے۔ اگر وہ تمہارے سامنے نہیں آتا، ملاقات نہیں کرتا، تو عدالت میں یا کوئی ثالثی بٹھا کر کسی طریقے سے اس کو بلائیں اور اس کے پاس میٹنگ کریں، ورنہ آپ کے اگر زیادہ اختیار آتے ہیں تو اس کے چینل کو بند کرا دیں۔ لیکن قتل و غارت کی بات یہ بہرحال بڑی زیادتی ہے، تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور اس قسم کی فتویٰ بازی میں تیزی کی جسارت نہ کی جائے، بلکہ حکمت کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔